بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز دوستو، انسان جب اس دنیا میں آیا تو اپنی ضرورتوں کے مطابق اس کو بول چال کی ضرورت پڑی کہ کوئی بات کسی کو دینی یا کسی سے لینی یا کوئی پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچانا ہو، تو جس چیز کا ہم سہارا لیتے ہیں وہ ہماری بات چیت ہے، جس کو آج کمیونیکیشن کہتے ہیں ہم۔ جس طرح سے ہمارے دفاتر میں ریٹن کمیونیکیشن ہوتی ہے اور میں اور آپ جو بات کرتے ہیں یہ ہماری اورل کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ ہم بات چیت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ الفاظ کے ذریعے، اگر کوئی بولنے میں دقت نہیں ہے، کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو صرف اپنے اشاروں سے اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں، لیکن جن کو بول چال کی کوئی پرابلم نہ ہو وہ الفاظ کی مدد لے کے اپنی بات دوسرے تک پہنچا کے اپنا مقصد حل کرتے ہیں۔ اور بہترین بات وہ ہوتی ہے جس کے بہترین الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے۔ اچھا، اب کمیونیکیشن ریٹن ہو یا اورل ہو، اس کو بہترین بنانے کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ ایلیمنٹس ہیں۔ جن بچوں نے مینجمنٹ میں پڑھا ہوا ہے 7 C's آف کمیونیکیشن، ہوپفلی آپ میں سے سب کو یاد ہوں گے۔ ممکن ہے کچھ یاد ہوں، کچھ بھول گئے ہوں، تو اس کے لیے میں پرچی لے کے آ گیا سب کے لیے آج۔ یہ وہ 7 ایلیمنٹس ہیں جو ہماری گفتگو میں ہونے چاہیے، تو ہماری گفتگو بہترین گفتگو ہوتی ہے۔ بہت سارے اس میں سے ہمیں آتے ہیں، جیسے جو بات کریں کلیئر کریں، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، سمجھ آنے والی ہو، کریکٹ ہو، سیدھی سچی بات کرتے ہوں ہم، پھر کمپلیٹ ہو۔ میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو بات کر رہے ہوں تو مجھے ان کو آخر تک سننا پڑتا ہے۔ اس آفس میں بھی ماشاءاللہ ان میں سے ایک ہمارے دوست ہیں، وہ بات کے آخر میں جا کے بات کو بدل دیتے ہیں۔ تو بات کو صحیح سمجھنے کے لیے پورا سننا پڑتا ہے ان کو، کہ بالکل کوئی اور طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آخر میں ایک جملہ انہوں نے ایسا لگاتے ہیں کہ پوری بات کی میننگ بدل جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سن رہے ہوں یا کر رہے ہوں تو ہمیں کمپلیٹ بات کرنی چاہیے یا کمپلیٹ بات سننی چاہیے، اور پھر وہ کنسائز ہو۔ کچھ لوگ بات کو اتنا لمبا طول دیتے ہیں کہ بات ہی بھول جاتی ہے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، بات کچھ اور ہوتی ہے، وہ مڑتے مڑتے گم جاتی ہے کسی اور بات کے اندر۔ تو وہ کنسائز ہو کہ میسج اگلا سننے والا آپ کا سن بھی لے، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا انٹرسٹ اس میں نہ رہے، وہ سن ہی نہ پائے۔ پھر کنسیڈریشن ہونی چاہیے آپ کی بات کے اندر، یہ نہیں کہ آپ بات کچھ کر رہے ہوں، دماغ آپ کا کہیں اور کیا ہو، کہ آپ کچھ انٹرسٹ اپنا بھی ہو، بات کرنے والے کا، سننے والے کا بھی ہو۔ کنسیڈریشن نہ ہو تو بات بنتی نہیں ہے۔ اور پھر کرٹیس ہونا چاہیے انسان کو۔ کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو لوگ ان سے جان چھڑاتے ہیں، اور کئی دفعہ آ کے ان کو کہہ بھی دیتے ہیں چل یار چل، جان چھوڑ دے یار۔ اور کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو لوگ کان دھر کے سنتے ہیں کہ مجھے کوئی ایک بات کا حصہ بھی اس میں سے رہ نہ جائے۔ اتنی پیاری، جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بات کیا کرتا ہے کہ اس کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں۔ تو کرٹیس بھی ہونا چاہیے انسان کو، کہ بات کرے تو اس میں مٹھاس ہو، سننے والے کا کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ یار یہ بات کر رہا ہے۔ یہ سارے ایلیمنٹس ملتے ہیں تو بہترین چاشنی بنتی ہے گفتگو کی، پیغام ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچانے کے لیے۔ ان سارے ایلیمنٹ کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی دس از دا بیسٹ کمیونیکیشن، چاہے وہ اورل ہو چاہے وہ ریٹن ہو۔ بولنے والا بھی اپنے الفاظ کا اس طرح سے چناؤ کرتا ہے اور اس طرح سے بات کو ختم کرتا ہے
کہ میری بات میں ساری بات بھی کنوے ہو جائے، وقت بھی کم لگے، سمجھنے والے کو سمجھ بھی آئے اور میری بات اچھی بھی لگے۔ اچھا، ہم جب مینجمنٹ میں پڑھتے رہے اب تک ہم یہی سوچتے رہے کہ یہ 7 C's کسی انگریز مینجمنٹ کے گرو نے دیے ہوں گے، ہم سب یہی سمجھتے رہے نا۔ میرے عزیز دوستو، یہ 7 C's تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو آج سے 1400 سال پہلے ہی دے دیے تھے۔ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارک میں اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی امت کو پیغام دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کے نبی کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی قرآن پاک میں مخاطب کرتے رہے کفار کو، تو اس میں اے کافروں نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں شائستگی رہی۔ تو یہاں اللہ کا حکم آ گیا، کہا کہ کہو کافروں کو کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو، تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں، تمہارا دین تمہارا دین ہے، میرا دین میرا دین۔ کیسی زبردست اللہ تبارک تعالیٰ نے کمیونیکیشن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی کہ اپنی قوم کو بتا دے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو مکس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تھوڑی سی برائی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کو میں تھوڑا سا یہ کر لوں، ان کے بیچ میں کچھ لوگوں کی اگر پینے پلانے کی محفل بھی ہیں تو تھوڑا سا پی لوں، بعد میں تبلیغ کر کے ان کو صحیح کر لوں کہ ان کے اندر مکس ہو جاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر ڈیفائن کر دیا، رائٹ از رائٹ اینڈ لیفٹ از لیفٹ، مشرق مشرق ہے، مغرب مغرب ہے، شمال جنوب میں مکس ہو ہی نہیں سکتا، دن دن ہے، رات رات ہے۔ واضح طور پہ بتا دیا کفار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سختی والے الفاظ استعمال فرمائے۔ بلکہ اس کے الفاظ کا ترجمہ کچھ علماء حضرات کرتے ہیں منکران اسلام، اے کافروں کو، کہ وہ لوگ جو دین کو مانتے نہیں تو ان کو سیدھا سیدھا پیغام دے دیا۔ کیا کہا کہ اے کافروں، میں نہیں مانتا اس کو جس کو تم مانتے ہو، تم اس کو نہیں مانتے جس کو میں مانتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ میں اس کی پرستش بتوں کی نہیں کرتا جن بتوں کی تم کرتے ہو، اور جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اس رب کی تم نہیں عبادت کرتے۔ اس لیے تمہارا دین ہے اور میرا دین میرا دین ہے۔ صاف واضح، یہ اس جیسے کئی 7 C's اس پیغام کے اندر ہیں۔ کوئی چیز ایسی ایمبیگوٹی والی، انکلیئر، چھپی ہوئی، انکمپلیٹ چھوڑی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے سیدھا سیدھا بتا دیا کہ اگر آپ غلط کرو گی تو سزا بھگتو گے، اگر صحیح کرو گی تو جزا پاؤ گے، اس دنیا میں بھی اور اللہ کے حضور بھی۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں اس سے سیکھنا یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی اورل کمیونیکیشن اور ریٹن کمیونیکیشن کو ہم بہترین بنانے کے لیے کرتے ہیں، اپنی زندگی کی کمیونیکیشن کے اندر بھی ہم نے صحیح کو صحیح، غلط کو غلط، سیدھے کو سیدھا، الٹے کو الٹا، رات کو رات، دن کو دن سمجھ کر چلنا ہے، اور بالکل ایک واضح فرق کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا، جو سنا، اس میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔